اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو طیب انفو چینل۔ آج میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کرواؤں گا جہاں پر ٹریٹی آف حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس جگہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو اسلام کے لیے بعد میں ایک وکٹری اور ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اگر آپ نے ابھی تک طیب انفو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ لگ سکے۔ وہ جگہ جس کی آج میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں وہ جدہ ٹو مکہ اولڈ روڈ پر واقع ہے۔ تو فرینڈز، آپ جدہ ٹو مکہ اولڈ روڈ کا ویو دیکھیں اور میں آپ کو صلح حدیبیہ کے واقعے کی ڈیٹیل دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس جگہ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عام اعلان کروا دیا کہ اس سال ہم مکہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جو بھی جانا چاہے وہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو اس سفر پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے گئے اور ان کے کوہانوں پر کٹ لگا کر نشان بنائے گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور مسلمان صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، لڑائی کرنے نہیں۔ اسی جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے احرام باندھا۔ جب مسلمانوں کا یہ قافلہ عسفان پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے جنگ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خالد بن ولید کے ہمراہ 200 سواروں کو عسفان کے قریب بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کا راستہ روک سکیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں۔ جو کوئی بھی ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا۔ دوسری طرف خالد بن ولید جو کہ اپنے سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے تھوڑی دور کھڑے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ظہر کی نماز میں رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار دیا ہوتا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب مسلمان عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے ہم حملہ کر دیں گے، لیکن عصر کی نماز سے پہلے ہی صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہو گیا۔ اس وقت سورہ النساء جو کہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 4 ہے، اس کی 102 آیہ نازل ہوئی۔ ان آیات کے اندر بتایا گیا کہ اگر دشمنوں کے حملے کا ڈر ہو تو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، اور اس نماز کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس طرح خالد بن ولید اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس راستے کو چھوڑ کر مکہ جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ وہ ہے جس پہ ہم ابھی جا رہے ہیں، مکہ ٹو جدہ اولڈ روڈ۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حدیبیہ کے مقام تک پہنچی تو وہ وہاں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ خود نہیں رکی ہے، اسے اس ہستی نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال لیں۔ حدیل بن ورقہ خزاعی بنو خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ یہ قبیلہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیل سے فرمایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں۔ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک میرا سر تن سے جدا نہ ہو گیا یا اللہ کا حکم نازل نہیں ہو جاتا۔ حدیبیہ کے اس مقام پر روڈ کے اوپر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، تو آئیے میں آپ کو اس جگہ کا سارا وزٹ کرواتا ہوں۔ زائرین اور حاجی اس جگہ کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس جگہ کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی تو آئیے میرے ساتھ کریے۔ یہاں پر یہ انفارمیشن کے لیے بورڈ بھی لگایا گیا ہے۔ آپ یہاں پر انگلش اور عربک میں انفارمیشن کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شاپس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری گفٹ شاپس تھیں۔ یہاں سے حاجی گفٹس خریدتے تھے، لیکن اب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ بند پڑا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وہ مسجد دکھاتا ہوں، لیکن وہ مسجد کرونا کی وجہ سے بند ہے اور صرف نماز کے ٹائم پر 10 منٹ کے لیے کھولی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ جب حدیل بن ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قریش مکہ تک پہنچائی تو کچھ سینئر ڈپلومیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی بات دہرائی کہ ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، لڑائی کرنے کی غرض سے نہیں۔ قریش کے نمائندوں میں سے ایک عروہ ابن مسعود ثقفی تھے۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جب وہ قریش کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں نے تعظیم کی ایسی مثال کہیں نہیں دیکھی جو محمد کے ساتھی اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ وضو کرتا ہے تو اس کے ساتھی وضو کے پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ یہ جو آپ نے ابھی بلو روم دیکھا ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ادارہ کا ہے۔ ان کا نمائندہ زائرین کو جو زیارت کرنے آتے ہیں یہاں پر ان کو اس جگہ کی انفارمیشن دیتا ہے۔ یہ وہ خاص جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہاں پر ہی بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے ہی ایک سفیر بھیجا جائے جو قریش کو یقین دلائے کہ وہ لڑائی کرنے نہیں بلکہ طواف کرنے آئے ہیں۔
تو سفیر کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ ان کا مکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور رائے دی کہ حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے کیونکہ ان کا وہاں پر بہت بڑا قبیلہ ہے جو ان کا ہمدرد بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو تسلیم کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان سے فرمایا کہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر قریب فتح کی بشارت بھی سنا دیں کہ اللہ تعالی مکہ میں اپنے دین کو ظاہر و غالب کرنے والا ہے اور کسی کو بھی ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے اور قریش سے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچایا۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان بن عفان کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور طواف کرنے کی آفر بھی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے؟ قریش مکہ نے ہیلے بہانے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں 2-3 دن روک لیا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے، اور باہر یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ سفیر کو قتل کرنے کا مطلب اعلان جنگ ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ افواہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ پھر 1400 صحابہ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت تک میدان جنگ سے نہ بھاگنے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کے بارے میں قرآن میں سورہ نمبر 48 سورہ فتح کی آیہ نمبر 18 نازل ہوئی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، جس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ جب قریش مکہ کو اس بیعت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عثمان کو رہا کر دیا۔ قریش پر اس بیعت کا بڑا رعب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ صلح نامہ تحریر ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن سہیل بن عمر نے اس پر اعتراض کیا کہ بسم اللہ کے بجائے بسمک اللہم لکھا جائے، ہم رحمان کو نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہی لکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لکھو معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ اس پر بھی سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس لیے یہاں لکھو کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی مٹا دو اور محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے سے اس کو مٹا کر صاف کر دیا۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھیں: نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر۔ نمبر 2، مسلمانوں اور قریش میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان ان کو واپس کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس صلح نامہ کے 2 نسخے تحریر کیے گئے، ایک قریش کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے۔ صلح نامہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھیں۔ ان شرائط پر حضرت عمر بھی تلملا اٹھے اور دوسرے صحابہ بھی قریش مکہ کی شرائطوں پر کافی پریشان تھے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق کے لیے کتنی فائدہ مند تھیں۔ ان شرائطوں کی وجہ سے مسلمانوں کو دوسرے علاقوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنا آسان ہو گیا اور پھر اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ مقام حدیبیہ کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیبیہ کے ولیج کی بھی سیر کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔